پھر دوسری اہم بات یہ ہے، کیا ہم بھی کسی کے لیے بد دعا کر سکتے ہیں؟ کیونکہ جب انبیاء علیہ السلام کے دل دکھے ہیں تو انہوں نے اللہ تعالیٰ سے فریاد کی ہے، تو جب ہمارا دل دکھے گا تو ہم بھی اللہ تعالیٰ سے فریاد کریں گے۔ تو اس ضمن میں یہ بات سمجھنا بہت ہی ضروری ہے کہ انبیاء کسی امت کے لیے تب جا کے فریاد کرتے تھے جب انہیں اللہ پاک کی طرف سے اجازت ہوتی تھی۔ تو کیا ہمیں بھی اللہ پاک کی طرف سے اجازت ملی ہے کسی کے لیے فریاد کرنے کی یا بد دعا کرنے کی؟ پھر اس بات کو سمجھنے کے لیے صلح حدیبیہ کا واقعہ بہت ہی اہم ہے۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر جو ہے وہ مشہور ہو جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام بیعت لیتے ہیں اور اس کو موت کی بیعت کہا جاتا ہے کہ ہم یا تو بدلہ لیں گے یا پھر شہید ہو جائیں گے، لیکن خبر کی پھر تصدیق ہو جاتی ہے۔ اس وقت نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ یہ آیت مبارکہ دیتے ہیں کہ نبی، اگر ہم اس آگ کو ختم نہ کرتے، اگر ہم اس لڑائی کو نہ روکتے تو بہت سارے ایسے لوگ جو کہ مکہ میں موجود تھے، جن کے دلوں میں ایمان تھا اور وہ اپنے ایمان کو ظاہر نہیں کر رہے تھے، تو وہ بھی مارے جاتے، یا پھر وہ نسلیں اور وہ لوگ جنہوں نے آنے والے وقت میں مسلمان ہونا تھا تو وہ بھی اس لڑائی میں جو ہے وہ مارے جاتے اور وہ ایمان سے محروم ہو جاتے۔ لہٰذا نبی، یہ ہماری رحمت ہے کہ ہم نے اس لڑائی کو ہونے سے روک دیا۔ اب یہاں پہ بہت ہی اہم سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات جانتی ہے کہ کس کے دل میں ایمان چھپا ہوا ہے یا کس کے نصیب میں آنے والے وقت میں جو ہے وہ ہدایت ہے۔ لہٰذا اس وجہ سے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ انبیاء کو اس وقت اپنی فریاد سنانے کی اجازت دیتے تھے جب اللہ پاک کے علم میں یہ بات ہوتی تھی کہ اب مزید کوئی ایمان والا نہیں ہے۔ لیکن جب میں کسی کے لیے بد دعا کرتی ہوں تو میرے پاس کیا گارنٹی ہے کہ یہ بندہ کبھی ہدایت کے راستے پہ نہیں آئے گا یا یہ بندہ کبھی نیک نہیں بنے گا؟ لہٰذا اب مجھے اس کے لیے بد دعا کا حق مل گیا ہے۔ لہٰذا ہم کسی کا حال دیکھ کے اس کے مستقبل کا اندازہ نہیں لگا سکتے، بلکہ اگر ہم ہسٹری میں دیکھیں تو ہمیں بہت سارے اکابرین، محدثین، اولیاء کرام اپنی جوانی، اپنے دور میں انتہائی نافرمان نظر آتے ہیں، مگر آنے والے وقت میں مستقبل میں وہ بہت بڑے ولی، بہت بڑے محدث اور بہت بڑے مفسر بن جاتے ہیں۔ لہٰذا اگر ان کے لیے بھی اس وقت میں کوئی بدعا کر دیتا اور یہ کہتا کہ یہ اسی قابل ہیں کہ ان کے لیے بدعا کی جائے، تو یہ پھر آنے والے وقت کے اتنے بڑے محدث نہ بنتے، اتنے بڑے مفسر نہ بنتے، اتنے بڑے ولی نہ بنتے۔ ایون ہم آج بھی اپنے دور میں دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ اپنی ابتدائی جوانی میں یا شروع میں بہت نافرمان ہوتے ہیں، لیکن مرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے دیتے ہیں، ان کی ڈائریکشن ہی بدل دیتے ہیں۔ تو اگر کوئی ان کے لیے بھی بدعا کر دیتا ان کے حال کو دیکھ کر، تو پھر وہ مستقبل میں اتنے خوبصورت انسان کیسے بنتے؟ لہٰذا ہم کسی کے حال کو دیکھ کے اس کے مستقبل کو جج نہیں کر سکتے، اس لیے یہ بدعا کا حق ہمیں حاصل نہیں ہے۔ اور اس ضمن میں ایک اور بہت بڑی رحمت اس امت کے اوپر یہ بھی ہے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ باقی قوموں پہ جو ہے یکدم عذاب آتا ہے اور پوری پوری نسلیں جو ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں، لیکن جب مکہ فتح ہوتا ہے تو وہاں پہ بھی ایک نبی کا فاتح بن کر آنا جو ہے وہ اس دن مکہ والوں کے لیے بہت بڑی تباہی کا باعث ہونا چاہیے تھا اور اس پہ بھی زوال آنا چاہیے تھا، مگر محض یہ واحد امت ایسی ہے کہ جسے اختیار دیا گیا کہ 4 مہینوں کا ٹائم ہے، جس نے توبہ کرنی ہے، جس نے اسلام میں داخل ہونا ہے وہ ہو جائے، اور ایون جس نے نہیں بھی اسلام قبول کرنا تو وہ کم سے کم مکہ چھوڑ کے چلا جائے۔ اور یہ اتنی مہلت کیوں دی گئی؟ صرف اس وجہ سے کہ آنے والے وقت میں بہت سارے لوگوں نے اسلام کو قبول کرنا تھا۔